نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی محترم مکرم معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور ان 5 آیات کے اندر اس کے بعد آنے والی 4 دوسری آیات بھی، ان کے اندر اللہ رب العزت نے بقرہ یعنی گائے کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، اور اس کے اندر کچھ باتیں جو میں نے بیان نہیں کی تھیں وہ آج میں بیان کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، اس طرح وہ مردہ جو ہے وہ زندہ ہو کر تمہیں بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے، جب اس کے ساتھ اس کا کچھ حصہ لگائیں گے۔ لیکن قوم نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی نادانی تھی کہ اللہ کے نبی کو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے، اور نبی احکام شرعیہ میں مذاق نہیں کیا کرتے۔ تو نبی کی بات جو ہوتی ہے وہ تو اللہ کی بات ہوتی ہے، نبی جو بولتا ہے اللہ کے حکم سے بولتا ہے، تو اس لیے نبی کی بات کو مذاق کہنا یہ بہت بڑی جہالت ہے جو انہوں نے کی۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی نے تو ایک مرتبہ فرما دیا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا کچھ حصہ لگاؤ، اس کے ساتھ وہ زندہ ہو جائے گا، لیکن انہوں نے پھر سوالات کی بوچھاڑ کر دی کہ وہ رنگ اس کا کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، وہ کس طرح کی ہو، بار بار سوال کرتے گئے اور اس میں پھنستے گئے۔ پھر انہوں نے وہ گائے تلاش کی، بڑی مشکل سے وہ ایک نوجوان کے پاس گائے ملی۔ پھر اس نوجوان نے اپنی منہ مانگی قیمت ان سے وصول کی، جس کے بارے میں مفسرین نے علماء نے لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں پہلے تو کہتا تھا کہ میں بیچتا ہی نہیں گائے، جب بیچنے پر آیا تو اس نے کہا کہ تب بیچوں گا کہ اس گائے کا جو چمڑا ہے اس کا بھرا ہوا، اس کو سونے سے بھرا ہوا مجھے آپ دیں گے۔ تو اس بات پر وہ رضامند ہوئے، انہوں نے گائے ذبح کی، اس کا گوشت کا حصہ اس مردے کے ساتھ لگایا، اور اس نے زندہ ہو کر بتایا کہ میرا فلاں قاتل ہے، اور اس نوجوان کو انہوں نے پھر گائے کا چمڑا سونے کا بھر کر دیا۔ تو علماء نے لکھا کہ یہ اس کو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی دولت کا مالک کیسے بنا دیا؟ تو اس میں یہ حکمت تھی کہ وہ نوجوان اپنی والدہ کا بہت فرما بردار تھا، اور اللہ رب العزت نے اس کو اس بات پر نوازا، کیونکہ والدین کا احترام جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صلہ دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اس کو اس کا صلہ عطا فرمائیں گے۔ تو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اس نوجوان کو یہ صلہ نصیب فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی دولت کا تھوڑے وقت میں اس کو مالک بنا دیا ہے، کہ جو گائے کا پہلے مالک تھا اب اتنے بڑے منوں کے حساب سے سونے کا مالک بن گیا۔ تو اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں، ایک تو یہ کہ دولت عطا فرماتے ہیں، مال و دولت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس انداز سے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے یہ ہوتی اللہ کی ہی عطا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر آدمی جیسے ذہن بنا لیتا حلال کا ہے حرام کا، ویسے اس کو ملتا ہے، ورنہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے اس نوجوان کو اپنے والدہ کی خدمت کا صلہ نصیب فرمایا، اس لیے نوجوانوں کو اس بات کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ اپنے والدین کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، اور اس عزت کی بنا پر اللہ رب العزت انشاءاللہ دنیا میں بھی نوازیں گے، اور قیامت کے دن بھی اس کا صلہ نصیب فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ان کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے ایک خاص نشانیوں والی گائے کا ذکر کیا کہ ایسی گائے ذبح کرو، پھر کہنے لگے ہاں اب آپ تم سچی بات لے کر آئے ہو، اب ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَبَحُوهَا، ذبح تو انہوں نے کیا، لیکن وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، کرنے والے نہیں تھے۔
پورے دل کے ساتھ یا یقین کے ساتھ نہیں، بے یقینی کے ساتھ ذبح کیا اور اس کا پھر گوشت لگایا، لیکن اللہ رب العزت نے پھر اس مردے کو اس کی وجہ سے زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات پر من و عن یقین کرنے کی بھی توفیق دے اور عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔